اور ملاقات کی۔ حضرت آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ جا رہے ہیں؟ جی جا رہا ہوں۔ آپ یہ بتائیے مکے میں نماز اور عبادت کا ثواب زیادہ یا مدینہ میں ثواب زیادہ ہے؟ یہاں پہ 1,00,000 کا ثواب ہے، وہاں پہ 50,000 کا ثواب ہے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ 1,00,000 کا ثواب چھوڑ کے 50,000 کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت والا فرمانے لگے ارے بھائی تو سمجھا نہیں ہے، کیا بات سمجھانا چاہتے ہیں حضرت سمجھائیے۔ حضرت والا نے فرمایا دیکھ میں مکہ میں آیا، یہاں پہ اللہ سے ملنے آیا، اور جس اللہ سے یہاں ملنے آیا وہ اللہ مجھے چیچہ وطنی میں بھی ملتا ہے، وہ اللہ مجھے لاہور بھی ملتا ہے، وہ اللہ مجھے جس شہر میں دنیا کے جس کونے میں جاتا ہوں وہ اللہ مجھے وہی مل جاتا ہے۔ لیکن بات سن، جس رب کے لیے یہاں آیا وہ رب وہاں بھی ملتا ہے، لیکن مدینے اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں پہ رسول اللہ کی زیارت کرنی ہے، رسول اللہ کے در پہ حاضری دینی ہے، رسول اللہ کے روزے پہ حاضری دینی ہے، آپ کو سلام پیش کرنا ہے۔ اللہ ہر جگہ ملتا ہے، یہاں بھی ملتا ہے، وہاں بھی ملتا ہے، لیکن جس نبی سے ملنے جا رہا ہو وہ پاکستان میں نہیں ملتا، وہ ہندوستان میں نہیں ملتا، وہ افغانستان میں نہیں ملتے، وہ اللہ کا رسول مدینے میں روزے میں ملتا ہے۔ میں اپنے نبی سے ملنے جا رہا ہوں اور یہ ملاقات وہیں پہ ممکن ہے۔ دعا کیجئے اللہ کریم ہم سب کو وہاں کی مقبول حاضریاں نصیب فرمائے۔ حضرت والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ پہ درود پاک کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ میں نبی کے ایک غلام کا ذکر کر کے حضرت والا کو بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں۔ کس غلام کا ذکر کرنے لگا ہوں توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ کسی نقشہ کھینچنے والے نے اس عاشق کا اور عشق کا آپس میں مکالمہ ذکر کیا ہے۔ سی ایک درد ستایا ہویا او دکھا مار مکایا ہویا، سی ایک درد ستایا ہویا او دکھا مار مکایا ہویا، او تھکیا ہویا او مکیا ہویا پر عشق رسول تے ڈٹیا ہویا، او تھکیا ہویا او مکیا ہویا پر عشق رسول تے ڈٹیا ہویا۔ کون؟ او در در جاون والا حبشی، او مارا کھاون والا حبشی، او در در جاون والا حبشی، او مارا کھاون والا حبشی، او باز نہ آون والا حبشی، او حق سناون والا حبشی، او یار مناون والا حبشی، او توڑ نبھاون والا حبشی، مولانا او کالے کنڈلا والا حبشی، او سونے نینا والا حبشی، او کالے کنڈلا والا حبشی، او سونے نینا والا حبشی، ڈوڈو کھدیاں تھکیا ہویا، ایک دن بے کے آکیا ہویا، اکھ لگی عشق حاضر ہویا۔ حضرت بلال کہنے نے وہ عشقا نہ روپ نہ ڈھنگ نہ رنگ کوئی، سرخی کڑے عنوان دی تو تھرن آیا ہے، اور نہ رنگ نہ روپ نہ ڈھنگ کوئی، عشقا تو کی کرن آیا ہے، نہ روپ نہ ڈھنگ نہ رنگ کوئی، سرخی کڑے عنوان دی تو بھرن آیا ہے۔ تو حسن والے آ حسن دے عرش اتے تے کالی زمین تے اج تو کیویں مرن آیا ہے، ٹوٹے ہوئے بلال دے دل اتے اٹ کڑے عنوان دی تو بھرن آیا ہے۔ عشق کہندے میرے کول امانت تیری نے، تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں، تے سارے جگ دے اندر عشق مصطفیٰ دا تینوں جان دے گے، سارے جگ دے اندر تینوں گھماواں گا میں، تیرے اڈیاں دے اندر ناخن لا کے عجیب تیری داستان بڑھاواں گا میں، ٹرنا پوے گا پلدیاں انگاریاں دے تے تکتی ریتا تے تینوں لٹاواں گا میں۔ حضرت بلال کہنے نے پھر کی ہوئے گا عشق آکھدا ہے کہ انہاں پرچیاں دے اندر تو پاس ہوئے ہو، اچھیاں تیرے تو شانہ وارا گا میں، کس سونے نو رب عرش تے صد مل دے، کس سونے نو رب عرش تے صد مل دے، اس مدنی دے سینے نال لواوا گا میں، کہ جس کعبے وال کر دے جگ سجدے، جس کعبے وال کر دے جگ سجدے، اس کعبے دی چھتے چڑھانا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے غلام ہیں،
اللہ ہمیں بھی ایسا غلام بنا دے۔ اب ان اشعار کے ساتھ حضرت کو دعوت دیتا ہوں، حضرت بھی نعت پڑھتے ہیں، ذرا نعت کہاں پڑھی جاتی ہے توجہ کیجئے گا۔ تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں، تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں، تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں، عشق میں جھوم جائیے گا۔ تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر منافقوں کو نعت سے تکلیف ہوتی ہے، یہاں پر منافقوں کو نعت سے تکلیف ہوتی ہے، وہاں شہر مدینہ کے کبوتر نعت پڑھتے ہیں۔ یزیدوں کے کلیجے پھٹنے لگتے ہیں عداوت سے، یزیدوں کے کلیجے پھٹنے لگتے ہیں عداوت سے۔ حسینی قافلے میں جب 72 نعت پڑھتے ہیں، حسینی قافلے میں جب 72 نعت پڑھتے ہیں، یہ شعر حضرت کی نظر کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان خدا، کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان خدا، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ۔ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان خدا، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے میری زبان پر، نعت رسول پاک ہے جب سے میری زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ اب میں آپ کے سامنے دعوت دیتا ہوں ہمارے اس محفل کے خصوصی مہمان، ثنا خان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مداح صحابہ و اہل بیت، حضرت مولانا محمد قاسم گجر صاحب، مرکزی رہنما بزم حسان پاکستان۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں ثنا خان مصطفیٰ حضرت مولانا محمد قاسم گجر صاحب۔ حضرت کا استقبال نعروں کے گون میں کیجئے، نعرہ تکبیر۔ یہ جو احباب تشریف فرما ہے، پیچھے جگہ ہے وہاں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا، ذوق سے بیٹھیں، ترتیب کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ سرور آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت خلفاء راشدین، عظمت مصطفیٰ، اسلام، اسلام، مسلمان، پاکستان، نعرہ تکبیر۔ اور آخر میں ان تمام بزرگوں اور احباب کا شکریہ بھی ادا کرتا چلوں جنہوں نے اس محفل کے سجانے کے لیے مالی طور پر یا جنہوں نے وقت دیا، جسمانی طور پر جس انداز میں بھی امداد کی ہے، تعاون کیا ہے، اللہ کریم سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ان کا اس نیکی میں خرچ کرنا ذریعہ نجات بنائے، اور انشاءاللہ تسلی سے تشریف رکھے۔ انشاءاللہ جو ہے بعد میں انشاءاللہ آپ کے لیے لنگر کا بھی انتظام ہے، تو اس لیے توجہ کے ساتھ یہ تشریف رکھیے گا۔